اب اگر اس کے فضل و کرم میں توبہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف اعتنا کریں تو بھی اس کی نعمتیں ہمارے پاس حسین ترین ہیں، اور اس کا احسان ہمارے اوپر جلیل القدر ہے، اور اس کا فضل و کرم وسیع تر ہے۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ لوگوں کی توبہ میں اس کا انداز کرم یہ نہیں تھا، اور اب تو اس نے ہم سے ان تمام احکام کو اٹھا لیا ہے جن کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم کو صرف بقدر وسعت تکلیف دی ہے، اور سہولت کو دیکھ کر ہمیں مشقت میں مبتلا کیا ہے، اور اس طرح کسی بندے کے لیے نہ کوئی دلیل چھوڑی ہے اور نہ عذر۔ لہذا اب اگر کوئی ہلاک ہوگا تو اس کی مخالفت کی بنا پر، اور نیک بخت بنے گا تو اس کی طرف رغبت پیدا کر کے۔ اللہ کے لیے ہر وہ تعریف ہے جس کے ذریعے اس کے مقرب ترین ملائکہ اور مکرم ترین مخلوق اور بہترین حمد کرنے والوں نے حمد کی ہے، وہ حمد جو تمام حمد سے اس قدر بالا تر ہے جیسے پروردگار اپنی تمام مخلوقات سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے حمد ہے ہر اس نعمت کے بدلے جو اس نے ہم پر اور اپنے تمام گزشتہ اور باقی بندوں پر نازل کی ہے، اور اس عدد کے برابر جہاں تک اشیاء کائنات پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، اور پھر ہر نعمت کے بدلے حمد کے عدد کو دگنا چوگنا اور روز قیامت تک پائندہ بنا دے۔ وہ حمد جس کی انتہا کی کوئی حد نہ ہو اور جس کے عدد کا کوئی حساب نہ ہو اور جس کے آخری سرے تک رسائی نہ ہو سکے اور جس کی مدت غیر محتتم ہو، اور وہ حمد جو اس کی اطاعت اور مغفرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اس کی رضا کے حصول کا سبب ہو، اس کی بخشش کا وسیلہ ہو، اس کی جنت کا راستہ ہو، اس کے عذاب سے حفاظت کا سامان ہو، اس کے غضب سے امن و امان ہو، اس کی اطاعت کی مددگار ہو، اس کی معصیت سے روکنے والی ہو، اور اس کے حقوق اور احکام کی ادائیگی میں مددگار ہو، تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کے اولیاء کے نیک بختوں کے ساتھ ہو جائیں اور اس کے دشمنوں کی تلوار سے شہید ہونے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ بے شک وہ ایسا سرپرست ہے جو قابل حمد و ثنا و ستائش ہے۔